اللہ تعالیٰ کے مقبول عبادات میں سے درود شریف پڑھنا بھی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے حقوق و آداب ہیں، ان کی ادائیگی تو بظاہر ممکن نہیں ہے، لیکن امتی کو حکم ہے کہ وہ بارگاہ اقدس میں درود و سلام بھیجا کریں۔ تقریباً ہر نماز کے آخری قاعدے میں تو درود واجب ہے ہی، بعض ائمہ کے فرض ہے، اور جب بھی نام اقدس آ جائے کہنے سننے والے پر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ایک دفعہ واجب ہے اور اس کے بعد مستحب ہے، اور پورا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یا لکھنا ضروری ہے۔ سواد یا سلام کے نشان منع فرمائے گئے۔ بہتر درود یہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کے نزول کے بعد صحابہ کے سوال پر خود تعلیم فرمایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سنت درود کی نشانی یہ ہے کہ اس میں اللہ سے طلب ہوگی، جیسے اللہم صلی یا رب صلی وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنت درود کی نشانی ہے۔ اور جعلی الفاظ جیسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ، یہ گھڑے گئے ہیں، شریعت میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر مبارک میں کبھی نہ کہے نہ سنے، صحابہ کرام نے نہ کبھی سنے ہیں نہ انہوں نے پڑھا ہے۔ دین کے اماموں کے زمانے تک یہ الفاظ نہیں تھے۔ 656 ہجری کے بعد موصل شہر میں ظفر الدین ابن کوکر ابن اربل بادشاہ نے، جس نے میلاد پہلی مرتبہ منایا تھا، اس بدعتی نے یہ صلاۃ والسلام بدعتیوں والا بنایا ہے۔ 656 ہجری سے پہلے دنیا اسلام نے یہ الفاظ نہ سنے نہ دیکھے۔ 656 کے بعد ہی سمجھ لے بدعت اور بے دینیوں کے تخم ریزی ہو گئی ہے۔ سلطنت اسلامیہ بھی بیٹھ گئی ہے اور تاتاری اور چنگیزی بھی آ گئے، سارے نقصانات ہو گئے۔ درود شریف کے بظاہر کوئی آداب نہیں ہے، بے وضوئی میں بھی پڑھنا جائز ہے، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے، لیکن باوضو پڑھنا افضل ہے، قبلہ رخ ہونا، بیٹھ کر پڑھنا، آہستہ پڑھنا۔ اللہ درود شریف کے فوائد و برکات دونوں جہانوں میں ظاہر باہر ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقربکم الی یوم القیامہ اکثرکم علی صلاۃ، قیامت کے دن تم میں وہ شخص میرے قریب تر ہوگا جو مجھ پر درود شریف زیادہ بھیجے۔ اس لیے بڑے عبادات میں سے ایک عبادت درود و سلام پڑھنا ہے سنت کے مطابق۔ مختلف اوقات میں فرصت کی گھڑیاں نکالی جائے اور درود شریف کا ورد کیا جائے۔ بعض بزرگان دین کو درود شریف کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف نصیب ہوا ہے۔ شمس الدین سخاوی کے متعلق ہے کہ انہوں نے 36 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں۔ بڑی شرف اور بزرگی کی بات ہے، وہ خواب میں دیکھنے سے کوئی صحابی نہیں بنتا، لیکن تسلی قلب و ایمان بہت زیادہ ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کون سا درود مؤثر ہے، تو انہوں نے کہا رات کو سوتے وقت کم از کم 100 مرتبہ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم نے بھی ذکر اللہ اور درود السلام میں اس کی فضیلت دی۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم۔
دعاؤں کے اندر شروع میں درود شریف حدیث میں منع آیا ہے. بعض لوگ دعا شروع کرتے وقت اللہم صلی علی محمد، یہ کوتا نظری ہے اور احادیث سے ناواقفی ہے. حدیث میں ہے اذا دعوت فاحمد اللہ، پہلے الحمدللہ پڑھو، ثم صلی علی النبی، پھر درود پڑھو، ثم صل تو پھر دعا مانگو قبول ہوگی. سنت طریقہ یہ کہ دعا کا آغاز الحمدللہ سے ہو اور پھر درود شریف پڑھا جائے اور پھر اپنی دعائیں مانگی جائے. دین و دنیا کے غموم و ہموم سے بچنے کے لیے درود مؤثر ہے. مشکلات کے حل میں، حاجت برائی میں، نیل المرام میں اور استجاب الدعوات میں دعائیں قبول ہونے کے لیے بڑا مؤثر ہے. بعض لاین حل قسم کے مسائل، پیچیدہ بیماریاں، دیگر دقت اور دشواریاں بھی درود شریف کے ذریعے حل ہوتی ہیں. شیخ شاذلی کا قصہ لکھا ہے کہ وہ مفلوج ہو گئے تھے اور ایک کشتی سے ایک جھیل میں ڈال دیے گئے. مسافرین نے کہا یہ چل نہیں سکتا، کون اس کو اٹھائے؟ وہی جھیل میں ایک طرف پڑے رہو، قریب میں چھوٹا سا چشمہ تک کا پانی پیتے رہو ہاتھ سے اور یہی مر جاؤ، ختم ہو جاؤ. اس زمانے میں تو بہت مشکل تھا، کوئی ایک لوٹا ساتھ لے جانا آسان نہیں تھا. لوگ چلے گئے کو چھوڑ کر جھیل میں. انہوں نے خواب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو دم کر رہے ہیں. آپ کی آنکھیں کھلی اور رونے لگے اور کہا حضرت آپ مجھ پر دم کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ کہا جو درود شریف آپ پڑھتے ہیں وہی پڑھتا ہوں. جب اٹھے نیند سے بیدار ہوئے، فالج ختم، بیماری ساری کی ساری ڈسمس، اٹھ بالکل صحیح سلامت وہاں سے اٹھ کے آئے. انہوں نے پھر اس درود کو بار بار لکھا ہے، اس سے ایک کتاب بن گئی ہے دلائل الخیرات، جو بزرگان دین کے ہاں بڑا مجرب وظیفہ ہے. یہی درود ابراہیمی اور یہ سخاوی والا درود و یا رب صلی وسلم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے، اخلاص سے، خاص کر رات کو سونے سے پہلے 100، 150، 200 بار پڑھی جائے. دعاؤں کا پہلے تصور کرے مشکلات کا اور اللہ کے حضور استغاثہ کرے کہ خدایا میں عاجز و مسکین ہوں اور میں ایک کمزور بندہ ہوں. جس بیماری اور جس تکلیف نے پکڑا ہو اس کو ذکر کرے کہ یا اللہ یہ تجھ پر زوراور نہیں ہے اور تمام طاقتوں کا سرچشمہ صرف آپ کی عظیم بزرگ و برتر ذات ہے. اور خدایا اپنے خاص طاقت و توانائی اور قدرت کا کرشمہ دکھا دے اور ان مشکلات سے مجھے نکالے اور یہ دعائیں قبول کرے اور یہ بیماریاں ختم کرے اور یہ خوشیاں نصیب فرمائے. مجرب عمل ہے، اللہ تعالیٰ جھولیاں بھر کے دیتا ہے.